لاہور کے ایک پرانے علاقے سنت نگر میں دو پڑوسی ایک دوسرے کے اچھے برے دنوں کے ساتھی بہت پیار سے رہتے تھے۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار تھی۔ دیوار کے ایک طرف چودھری جاوید ان کی بیوی زبیدہ اپنی بچیوں کے ساتھ اور دیوار کی دوسری طرف جگت سنگھ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ زبیدہ روز ہی گھنٹوں بلونت کور سے باتیں کیا کرتی تھی۔ دونوں گھرانوں کی لڑکیاں بھی آپس میں گہری دوست تھیں۔ گڑیا کی شادی ہو یا کھیل کود، ہر معاملے میں سب ساتھ ساتھ رہتیں۔ اتفاق سے چودھری جاوید اور جگت سنگھ ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ ان میں جگت سنگھ کے حالات بہتر تھے، زمینداری کا پیسہ بھی آتا تھا، جبکہ چودھری جاوید کی معمولی ملازمت میں 4 بچیوں اور بوڑھے والدین کا ساتھ ہونے کی وجہ سے بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ چودھری جاوید کی 4 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، لیکن جگت سنگھ نے اپنی بیٹی کو میٹرک کے بعد اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ اس کی شادی طے پا گئی تھی۔ ماں باپ اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ زمانہ پورے ہندوستان کی تقسیم کا تھا۔ ہندو اور سکھ پاکستانی علاقے چھوڑ کر ہندوستان جا رہے تھے اور مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ جگت سنگھ کو بھی راتوں رات بھاگنا پڑا۔ وہ لوگ اتنی خاموشی سے گئے کہ دیوار کی ساتھ سوئے ہوئے پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ زبیدہ ایک صبح نیند سے بیدار ہوئیں تو ان کے آنگن میں ایک سرخ رنگ کے کپڑے کی پوٹلی پڑی ہوئی تھی۔ زبیدہ نے پوٹلی اٹھا کر دیکھی تو اس کے اندر خالص سونے کے بہت سارے زیورات تھے۔ زبیدہ نے پوٹلی چودھری جاوید کو دکھائی تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ زیورات جگت سنگھ کی بیٹی بلقیس کور کے تھے۔ یہ زیور تو وہ بلقیس کی شادی کے لیے کب سے جمع کر رہے تھے۔ دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو پڑوسیوں کا گھر خالی پڑا تھا، دروازے کھلے تھے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ راتوں رات بھاگتے وقت جگت سنگھ نے زیورات گھر میں چھوڑنے سے بہتر جانا ہوگا کہ دوستوں کے ہی کام آ جائیں، اور یہ سچ تھا کہ چودھری جاوید کی بھی 2 بیٹیاں اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ کئی سال گزر گئے۔ چودھری جاوید کی بڑی لڑکی کی شادی ہو گئی۔ دوسری لڑکی کی شادی طے تھی کہ ان کو کسی کام سے ہندوستان جانا پڑا۔ ہندوستان سے واپس آتے وقت اٹاری کے سرحدی قصبے پر ہندوستان کے کسٹم افسر سے جیسے ہی ان کی نظریں چار ہوئیں وہ چونک گئے۔ یہ جگت سنگھ تھے۔ دونوں گلے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بہت دیر تک پرانی دوستی، پرانے پڑوس اور بچوں کی باتیں کرتے رہے، لیکن جگت نے ایک بار بھی اپنے زیورات کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ چودھری جاوید نے زیورات کی بات چھیڑی تو جگت سنگھ نے بات بدل دی۔ آخر کار چودھری جاوید نے اپنی بات کہہ ڈالی۔ یہ بات سن کر جگت سنگھ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چودھری جاوید نے ان کے زیورات کی کیل کیل احتیاط سے رکھی تھی۔ وہ ہر وقت خدا سے یہی دعا کرتے رہے تھے کہ میں یہ امانت اس کے اصل مالک کے سپرد کر سکوں۔ اب چودھری جاوید نے سوچا کہ کوئی ترکیب نکالی جائے تاکہ امانت کی سپردگی مکمل ہو سکے۔ چودھری جاوید کے بہت زیادہ کہنے پر جگت سنگھ نے اپنے افسر سے اجازت مانگی کہ وہ دونوں ملکوں کی درمیانی سرحد پر اپنے دوست چودھری جاوید سے مل سکیں۔ اجازت تو مل گئی مگر بہت مشکل سے۔ چودھری جاوید نے گھر آ کر زبیدہ کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن چودھری جاوید اپنے سب اہل خانہ کے ساتھ واہگہ سرحد پر زیورات کی پوٹلی لے کر پہنچے۔
یہ زیورات کی پوٹلی پہلے دن کے بعد کبھی دوبارہ کھولی ہی نہیں گئی۔ آج بھی سب زیور اسی لال کپڑے میں بندھے مالکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جگت سنگھ اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر آئے تھے۔ سب برسوں بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے، خاص طور پر چودھری جاوید اور ان کے گھر والے کہ آج انہیں اللہ نے ایک اور امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔